کلمہ شریف ادا کرنے کے بعد بندے کی شناخت مسلمان کے طور پر تو ہو جاتی ہے، لیکن مومن کے درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان خصوصیات اور ان شانوں کے ساتھ قبول کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو شانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ خلق میرے محبوب کو ان ہی شانوں کے ساتھ قبول کریں، اور یہی معیار ہے جنت میں جانے کا۔ بلا شبہ یہ دور جو ہے امت مسلمہ پر بدترین دور گزر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ یہ المیہ ہے سب سے بڑا۔ ہندو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا، آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے۔ سکھ کرے گا، آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے۔ کرسچن یا دوسرا کا آپ جانتے ہیں، لیکن یہ طالبان ہیں کفار سے بدتر۔ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، داعش ہے کفار سے بدتر۔ یہ وہ جو بھی اخوان المسلمین ہیں، یہ ہے وہ ہے جماعت غیر اسلامی، یہ وہ کفار سے بدتر ہیں یہ۔ تو پھر سمجھنے کی بات ہے یار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ہندو کو دیکھو تو اس کو ایلیمینیٹ کرو، کرسچن کو دیکھو تو اس کو مارو، بلکہ یہی ہے کہ ان کے سامنے ایگزیمپلری انسان بن کے دکھاؤ کہ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویے سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جائیں۔ ان کو تبلیغ کرو، لیکن خوارج جو آج ملا یعقوب اور دوسرے ٹی ٹی پی وغیرہ، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو تبلیغ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کے سامنے آ کے اچھی بات کرو کہ یہ متاثر ہو کے تو خوارج سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہا، یہی کہا ہے نا کہ یہ خوارج کے بارے میں یہی ہے کہ جہاں دیکھو ان کو ختم کرو۔ اور یہ مادر چود کیا نام ہے، عمران خان قادیانی ہو یا کوئی دوسرے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں جی خوارج کے ساتھ پیس ڈیل کرو، ان کو گھروں میں لا کے بساؤ، ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو۔ بہرحال یا نبی کی مان لو، یا بھی عمران خان کی مان لو، یا اوریا کی مان لو، یا زاد احمد کی مان لو، تو یہ پسند تو آپ کی ہے۔ تو اسی لیے بہت ضروری چیز ہے اور کہ اس بنیادی نقطے کو سمجھا جائے۔ کبھی باز نہیں آئیں گے، کبھی باز نہیں آئیں گے جو رب کے کہنے کے اوپر باز نہیں آئے۔ شیر خدا کو انہوں نے کافر قرار دے دیا تو تم اور میں کیا ہے۔ تو جناب یہ چیز بلا شبہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں پہلے سب کچھ بتا دیا گیا ہوا ہے، لیکن ہم ہیں کہ مانتے نہیں۔ ہم ہیں کہ خوارج کی فتح کا جلوس نکال رہے ہیں، وہ جلالی پلید مادر چود، وہ جناب جلوس نکال رہے ہیں کہ جی شام میں سنیوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ حرامی نسل
کیا شام میں کوئی سنی نہیں ہے؟ جاؤ ان سے تو پہلے پتہ کرو. تو جلوس نکال رہا ہے قادیانیوں کے پیسے کے اوپر خوارج کی فیور میں، نبی کا دل دکھا رہا ہے تیری خیر. یہی حال وہ لنگڑا جو تھا، کیا نام ہے اس کا، خادم قادیان، وہ خوارج کو جناب وہ طالبان کی تعریف کر رہا ہے. وہ جناب ان ہر ایک کی جو خوارج اور خوارج نما ان کو اسلام کی بیٹی اور بیٹا کہہ رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو جتنا نقصان اسلام کو بظاہر کلمہ گو مسلمانوں نے پہنچایا ہے خوارج، اور اتنا ہی نقصان یہ مولوی پہنچا رہے ہیں جو اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ مسلمان کا. فائدہ کس کو دے رہے ہیں؟ قادیان کو. یہ چاند ایک بنیادی چیزیں اگر ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کبھی بھی ہم اس بدترین ماحول سے، اس بدترین صورتحال سے نکل نہیں سکیں گے. دیکھو یار، میں نہیں مان سکتا کہ یہ موجودہ دور کے مولوی، یعنی مین سٹریم مولوی، سارے نہیں، کہ وہ اسلام سے وفادار ہیں، وہ ختم نبوت سے وفادار ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وفادار ہیں. میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ وہی مولوی ہیں جو یہ جانتے تھے کہ جس بٹوں کے خلاف ہم ایجیٹیشن کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، بم چلا رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، بینکوں کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ کیا پہیا جام ہڑتال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بٹوں کے حامیوں کے گھروں پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. قصور کیا ہے جی بٹوں کا؟ کہ اس نے کوشش کی. کیا کوئی مولوی انکار کر سکتا ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی؟ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اسلامی بلاک بناؤں. مولوی نورانی تو اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. مولوی مفتی تو اس کا ڈیزل کا والد انکار نہیں کر سکتا. مولوی مدودی انکار نہیں کر سکتا. تو پھر مجھے بتائیں کہ اسلام کا دشمن بھٹو یا یہ مولوی؟ تو یہ بھی جان چکے کہ بھٹو، اللہ نے بہت بڑا شرف عطا کیا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. اگر بھٹو نے اپنا اقتدار بچانا ہوتا، سنے اور یا تیری میم، تو وہ تو جانتا تھا بھائی. فوج کو میں اشارہ کروں تو یہ منٹوں میں صفایا کر دیں گے یہ ایجیٹیشن جو ہو رہی ہے. اوکے، وہ جانتا تھا. جہاں کیونکہ 53 کی تحریک زیادہ مضبوط تھی، اوکے، اس کو فوج نے چند دنوں میں سمیٹ کے رکھ دیا تھا، اور مولوی جو ہے فوجیوں کی چاپلوسی کرنا شروع ہو گئے تھے، قادیانیوں کی چاپلوسی کرنا شروع ہو گئے ہوئے تھے. تو خواجہ ناظم الدین تو اتنا بڑا پاپولر لیڈر نہیں تھا جتنا بڑا بھٹو تھا. لیکن اس نے کہا نہیں بھائی، تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. 53 میں آپ نے کیا کیا تھا؟ اتنے لوگوں کو بیکار مار دیا. اس کو سارٹ آؤٹ میں کروں گا. اوکے. اور یہ مولوی اور یہ قادیانی اور دوسرے لبرل وغیرہ کہتے ہیں کہ مولویوں کے دباؤ میں آ کے اس نے یہ فیصلہ کیا. دے ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ دا ہسٹوریکل فیکٹس. دیکھیے جی، مجھے تو یاد ہے کہ 9 جون یہ ایجیٹیشن کب شروع ہوئی تھی؟ مئی کے آخر میں، 1974 میں. 9 جون 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا؟ فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے.
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کو سن کے پاکستان کے عوام خوش ہو جائیں گے. کون سا پریشر تھا بھی مولویوں کا؟ تاریخ کو مسخ نہ کرو. اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ ناؤ. تو کیونکہ آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ ہے تو ایک بہت بڑا عاشق رسول، وہ بہت بڑا لیڈر سیاسی تھا یا نہیں لیکن عاشق رسول بہت بلند پائے کا تھا. یہ میں جانتا ہوں اور چاند اور لوگ بھی جانتے ہیں. بہرحال یہ آج کل سنا جا رہا ہے کہ کسی نے مجھے کہا کہ یہ گریٹ گیم نئی شروع ہو گئی ہے پاکستان افغانستان کے مابین، جو 1820-30 میں شروع ہوئی تھی اور یہ یا 1880-90 کے درمیان رشیا اور گریٹ برٹن اور یہ اور وہ. تو آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ او بھائی میری اوپینین تو ویری کلیئر ہے اور بہت عرصے سے. تو یہ تاثر دینا کہ یہ گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے، دس از بلشٹ. نہیں، یہ ہیٹ گیم ہے، ہیٹ گیم. یہ وہ کھیل ہے جو 1947 سے افغانستان نے شروع کی تھی، جس کو ہیٹ گیم کہوں گا میں. ہیٹ ٹورڈز پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل، سمپل از دس. یہ اس کی نئی ایک شکل آپ کے سامنے آ گئی ہے. پہلے جو تھے وہ رائلسٹ جو ظاہر شاہ تھا وہ لیڈ کر رہا تھا. اس کے بعد داؤد خان نے لیڈ کرنی شروع کر دی. پھر اس کے بعد خلقی پرچمی آئے، انہوں نے اس کو شروع کر دیا. وہ تو انٹرنل کرائسس میں پھنس گئے، ورنہ انہوں نے روسیوں کو قائل کر لینا تھا کہ پاکستان پر بھرپور ایٹمی حملہ کر دو، لیکن وہ اندر ہی پھنس گئے. اب جب مجاہدین آئے ہیں تو ہمارے لوگوں نے بڑی لڑیاں ڈالی، او جی آگے، او جی آگے، او جی یہ ہو گیا، ہو گیا. میں جانتا تھا کہ یہ سارا اور سارا بھئی جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کا محسن نہیں ہو سکتا. مجاہدین کی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے اس گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک احسان ہے، پاکستان نے ہمیں شیلٹر دی، پاکستان نے ہر قسم کا رسک لیا اور یہ اور وہ جو بھی کچھ. انہوں نے کیا کہتے ہیں بادل ناخواستہ کوئی چاند ایک کلمات کہہ دیے، لیکن جسے کہنا چاہیے، یعنی مجاہدین نے بھی بہت ہی سرسری انداز میں پاکستان کا ذکر کیا، لیکن اندر خانی صورتحال یہ تھی پاکستان کی آئی ایس آئی مرزئی نے بنائی، مرزئی کے کام آئی. ان کو ان چیزوں سے کیا غرض؟ یہ تو میں تھا جو میں نے آبزرو کیا اور معلومات لیں. اور وہ کیا تھا کہ جو مجاہدین وہاں رہ کر آئے تھے وہ اتنے مینٹلی ڈسٹرب ہوئے کہ جب نواز شریف اور ضیاء الحق کا قادیانی بیٹا اعجاز الحق اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ وہاں کیا بولتے ہیں مجددی صاحب جب پریزیڈنٹ بنے ہیں تو اس کے جو بھی استقبالیہ تھا وہاں گئے. تو جو مجاہدین پاکستان کے اندر تھے انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کوئی پاکستانی آ کے یہاں بیٹھے. اندر خانی انہوں نے جناب کہنا شروع کر دیا، اوہو یہ مجددی تو خود ہندی ہے، یہ افغان تو ہے ہی نہیں، تو اس نے اپنے ہندی دوستوں سے ہی پینگیں بڑھانی ہیں، پیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ اس کو افغان ہی نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ اس نے کیا بولتے ہیں اس کو جو پریزیڈنٹ بنا وہاں کا تو اس جو بھی فنکشن تھا آفیشل اس میں پاکستانی بھی آئے تھے.
تو یہ وہ مجاہد کہہ رہے تھے جو پاکستان کے اندر سوویت یونین کے وقت کے دوران 10-12 سال یا اس سے زیادہ رہے تھے، کہ انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ اب یہ پاکستانی جن سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں، جن کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں، اب وہ فاتح کی حیثیت سے افغانستان آ رہے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں سے یہ شروع ہو گیا معاملہ کہ پاکستان جو ہے افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہ رہا ہے، یا بنا چکا ہے، یا جو بھی۔ یار عجیب بات ہے، کلیم ان کا ہے کہ کبھی جیلم تک اور کبھی ملتان تک وہ ہمارا ہے، تو الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو 5واں صوبہ بنا رہا ہے۔ کوئی ایسی منطق، کوئی ایسی چیز وہ قبول بھی نہیں کریں گے جب یہ پاکستان کے اوپر معاملہ آ گیا ہے۔ اب یار منٹیلٹی کو تو سمجھو، اور پھر اس کے بعد پالیسی بناؤ مادر چودو، تم تو منٹیلٹی کو نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ منٹیلٹی ہے کہ وہاں کیا بولتے ہیں، پاکستان سے جو ہے وہ گائیں بھینسیں جانور وغیرہ آتے تھے، جو ان کے سلاٹ وہ قصاب خانے میں جا کے تو اس کو کاٹتے اور گوشت ووشت بولتا ہے۔ تو تمام لوگ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان ان کے اندر ایسے ٹیکے لگا دیتا ہے جو اب یہ ان کا گوشت کھائیں گے تو افغان مر جائیں گے کینسر سے، یا کسی کو کچھ ہو جائے گا، کسی کو کچھ ہو جائے گا، جو کوئی آدمی سچی بات۔ ایک صاحب تھے، اس کے افسوس کے اوپر ہم گئے تو بہرحال وہ جی اس کا بھائی آ گیا، اس نے کہا کہ ہم نے افسوس کیا جی، یہ بڑا افسوس ہوا ہے، حالانکہ ایجڈ آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں مرا ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ جو گوشت میں ایسی سرنج لگا دی تھی کہ جو کھائے وہ مر جائے۔ اور میرا بڑا بھائی، جو بھائی نہیں تھا کزن تھا، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ یہ مر گیا، جو پاکستان کی گائیں بھینسیں آئی تھیں نا ان کا گوشت کھایا اور وہ مر گیا۔ تو وہ اکیلا کیوں مرا، اور انہوں نے بھی تو کھایا۔ خیر یہاں تک صورتحال ہے۔ بلکہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ یہ ایک ہمارا کیا بولتے ہیں ہمسایہ تھا، تو وہ ایک دن وہ اتنی سی میڈیسن لے آیا، صاف پتہ چلتا تھا یہ کھلی ہوئی ہے، کیپسول تھے، تو اس میں جناب انہوں نے وہ ڈال دیے ہوئے تھے کیل۔ کہتے ہیں دیکھو پاکستانیوں نے جو ہے نا ہم لوگوں کو یہ کیپسول بھیجے۔ ہم کہتے تھے یار یہ تو بہت برا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو پھر ہم آپ کو آپ ازلی دشمن کیوں نہ کہیں پاکستانیوں کو؟ تو وہ چھوٹی سی آواز میں پھر میں نے کہا کہ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان کی میڈیسن خرید ہی نہ کرو، خرید بھی رہے ہو۔ اچھا یہ تو 80s کی بات ہے، تو جب کیا بولتے ہیں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی مجھے کئیوں نے دکھایا کہ جی پاکستانی میڈیسن سے کیپسول سے کیل اور کانٹے اور زہر اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے۔ تو میں نے ان افغانوں کو کہا یار مجھے کیوں دکھا رہے ہو، جاؤ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کو جا کے کہو کہ یہ ان فیکٹریوں کو بین کرے جو افغانوں کو جو ہے نا یہ کیل دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کیل کی کیا ضرورت ہے، کیل میں تو جو بھی وہ ہوئے گا، جو پروڈکٹ جو فیکٹری بنا رہی ہے یہ کیپسول، کیل تو مہنگا پڑتا ہے، وہ کیوں وہ اس کی جگہ کوئی مٹی ڈال دے یا پتھر ڈال دے جو سستا تھا۔ لیکن وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ میں منٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ لگے ہوئے ہیں یہاں پر ڈھول بجانے کے جی ہمارے سیوں نہیں میرا ماہی ڈھول بجانا آ گیا، طالبان آ گئے ہیں۔ شرم کرو۔ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثوں اور پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں لانے کے لیے
پاکستان کی فوج کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے جتنے بھی منصوبے ہیں چائنا کے ساتھ ان کو ختم کروانے کے لیے، بالکنائزیشن پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے، اس قسم کے جو سپاری طالبان کو دیکھ کر دوبارہ اقتدار دیا گیا، جس کی پوری پشت پناہی صہیونی کر رہے ہیں. اور یہ طالبان جو ہیں یہ تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ یہودی نسل ہے. تو بہرحال تو آج اگر اسرائیل کی ریاست اگر ان کو کوئی پیسہ لگا کے کوئی ٹاسک دے گی تو اور خاص طور پہ جب پاکستان کے خلاف جو دلی نفرت وہ رکھتے ہیں، وہ تو سونے پہ سہاگا. ایک تو ان کو اپنی نفرت پوری کرنے کا موقع ملے گا اور دوسرا کمائی کا ذریعہ. جس دن یہ 15 اگست 2021 کو انہوں نے حکومت لی ہے، اس لمحے سے لے کے آج تک باڈی لینگویج تمام افغان طالبان لیڈر کی ٹورڈز پاکستان وہ فرینڈلی رہی نہیں. ایک سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی جناب پاکستان نے مدد کی، یا چلو مدد کو بھی چھوڑو، یا ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہم اس کے ساتھ پیس ڈیل کے ذریعے اور جو ہمارے ڈسپیوٹ ہیں جو اسلامی طریقہ بتاتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. لیکن یہاں وہ آنکھیں نکال رہے ہیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے. جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے نام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں پر وہ جی جشن منایا جا رہا ہے کہ طالبان آ گیا، اب پاکستان محفوظ ہو گیا. تو ظاہر ہے اس وقت بھی میری ہی آواز تھی پوری دنیا میں میں کہہ رہا تھا نہیں تہاڈا جو حال کریں گے تسی سوچ نہیں سکتے. کیونکہ میں جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے جو اربوں کروڑوں روپے لے کے ولاگز بناتے ہیں حکومت ان کو دے ڈونٹ نو نتھنگ. تو یہ تو میری فنگر ٹپس میں ہیں ساری یہ چیزیں اس ایشو کی، اس معاملے پہ. تو یہاں یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر میں رپیٹ کرتا ہوں، یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ 50 سال تک افغانوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے اور آج تک یہ درست اسیسمنٹ نہیں کر سکے کہ کوئی بھی افغان پاکستان کا دلی طور پر سپورٹر نہیں ہے، بلکہ دلی طور پہ پاکستان کو ختم کرنے کا ایک وش رکھتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے کیا کیا ہے ان کا، بس جو ہے وہ تو ہے، وہ ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہماری ہے کہ ہم صحیح نہیں سمجھ سکے. وہ نہ پہلے پاکستان کو پسند کرتے تھے، نہ پاکستانیوں کو پسند کرتے تھے، نہ پہلے دن پاکستان کے وجود کو، اور یہی حال تا قیامت جاری رہے گا. یہ سن لیں میری بات، کوئی بھی وہاں حکومت آئے گی. تو ایسے ہی ویسٹ آف ٹائم ہے جی، ہم راہداری بنا لیں گے، وہ کیا بولتے ہیں وہ جی پائپ لائن لے آئیں گے، یہ کر لیں گے. وہ میرے ولاگ سن لیں 10 12 15 سال پرانے، میں نے کہا کبھی بھی افغانستان جو ہے وہ آپ کو وہ پائپ لائن نہیں دے گا. اور اگر دے بھی دی تو ہر دوسرے تیسرے دن وہاں کوئی دھماکہ کوئی نہ بند ہوگا، اول تو دیں گے نہیں. کیونکہ ہیں یہ پاکستانیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا اپنا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس کو نہیں پایا تکمیل تک پہنچنے دیں گے. میری بات 10 12 سال پہلے میں نے کہا تھا، حامد کرزئی کے وقت میں بھی میں نے ولاگز بنائے تھے، اشرف غنی کے وقت میں. تو یہ خبریں آ رہی تھی باجی 1-6 مہینے میں وہ تکمیل ہو جائے گی. اب 20-25 سال ہو گئے ہیں، وہ وہیں کی وہیں ہیں. تو کوئی ایسی چیز جس کا بینیفٹ پاکستان کو ہوگا، افغانستان کی سرزمین کبھی بھی اس کے لیے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے، کوئی فیسلٹی نیور. تو بہرحال
یہی چیزیں ہیں. حالانکہ میں نے کہا تھا وائی یو پیپل آر ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ منی، وہ سے وہ جو عاشق آباد سے جو ہے لائن ایران کے راستے لے آؤ تھوڑا سا فیو مے بی پرہیپس 50 اور 70-80 ایک کلو میٹر کا ڈسٹینس پڑے گا، لیکن ایٹ لیسٹ سیف تو رہے گا معاملہ. لیکن نہیں جی نہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ وہ بھی کس کی ہے؟ ہندوستان کا ایک امبیسیڈر تھا یا ایسے وہ کیا بولتے ہیں، سنا ہے وہ بھی تھا، کوئی جرنلسٹ بھی تھا، آئی ڈونٹ نو فار شیور. لیکن بہرحال اس وقت میں کابل میں ہی تھا جب فرسٹ ٹائم جو ہے اس نے کہا کہ اوہو پاکستان جو ہے مجاہدین کی اس لیے مدد کر رہا ہے کہ وہ یہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتا ہے. یہ انڈین نے افغانوں کے ذہن میں، کیونکہ انڈین جو ہے وہ افغانوں کی منٹیلٹی کو بہتر ریڈ کر چکے ہوئے ہیں بنسبت پاکستانیوں کے. انہوں نے کہا یہ دیں کہ وہ تو جناب یہ چاہتے ہیں. یہ بیک ان 1980s میں کی بات ہے، اور آج ساری دنیا میں یہ لگ گیا ہے کہ جی یہ تو پاکستانی جرنل اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آئیڈیا ہے، اور انہوں نے قبول کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اس وقت تو کوئی سینٹرل ایشیا کے آئل ریزروز اور یہ ساری چیزیں وہ تو منظر عام پر بھی نہیں آئے تھے، اور پھر سوویت یونین ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ اس وقت سے بات سنی ہوئی ہے. تو اگین پھر وہی برے اور اچھے طالبان. اس کو یہ بنانے والا کون ہے؟ خلیل اینڈ حامد کرزئی. لیکن نام لگ گیا پاکستانی جرنل اور لبرل وغیرہ آ کے وہ مادر چودہ روز یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. خیر، جن کو ان کو جانکاری نہیں ہے، دے ڈونٹ نو نتھنگ، اپنے جو منہ میں آیا بک دیا. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. بہرحال تو جناب علی یہ چیز سمجھنا کیونکہ یہ میں بارہا یہ ویڈیوز بیان کرتا ہوں ان چیزوں کو، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ایشو ہے. آپ کے اوپر سب سے بڑا تھریٹ، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، ہندوستان کا نہیں ہے. سب سے بڑا تھریٹ آپ کا افغانستان سے ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. اب تو ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک قوم کو یہ باور کرنا نہیں ہے، یہ سچائی نہیں بتا سکی کہ اصل ہندوؤں کے ساتھ تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی نمستے اور یہ کروا کے کوئی چیز ہو جائے گی. وہ پھر بھی اگر کوئی دوستی کی طرف بھی مائل ہوں گے تو وہ دوستی کی طرف ہی مائل ہوں گے. لیکن یہاں یہ اگر بظاہر دوستی کی بھی طرف مائل ہونے کا اندیا دیں گے تو بیچ میں دشمنی ہوگی. I know that. تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یقیناً میرے جو ولاگز ہیں لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے، یہ اٹ از ناؤ اور نیور والا معاملہ ہے. کیونکہ جو ٹاسک طالبان لے کر آئے ہیں، جو وہ پروگرام لے کر آئے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے. اوکے، نہ صرف 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے. جس دن پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو اس دن آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. ترکی کے لیے بھی نہیں ہوگا، عربوں کے لیے بھی نہیں ہوگا. طالبان کو پیسے ویسے ملتے رہیں گے، ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ طالبان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے یہ بہت کروشل وقت ہے. دیکھیے یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہاں ہم یہ مثال دے سکتے ہیں، ایک قبر ہے، 2 باڈیز ہیں، دو لوگ ہیں. کس کو اس میں جانا ہے؟ طالبان کو یا پاکستان کو؟ آپ ڈیسائیڈ آپ کر لیں. یہ باز نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے.
یہ اگر یہ بھی وقتی طور پہ آ کے کہہ دیں کہ جی ہم ڈیل کرتے ہیں پیس ہو ٹائم لیں گے، پیس نہیں کریں گے، دوستی نہیں کریں گے. طالبان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہ تب بھی ایسے ہی ہونا تھا. تو اس سچائی کو اگر ہم پالیسی بنا کر چلیں گے تو ہمیں ایک واضح ڈائریکشن کا جو ہے وہ ادراک ہوگا کہ یہ ہماری ڈائریکشن ہے، ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے. اگر بیچ میں انجن جو وہ یہ نو. تو باقی وہ کیا نام تھا جو ان کا لیفٹیننٹ جنرل تھا، لیفٹیننٹ کرنل اور خلقیوں کے دور میں کیا ستنک زئی لوگری، بچہ جانے لوگری تو ہمیں بحرائے عرب میں پھینکے گا. واہ بھائی واہ، تجھ سے بہت بڑا افغانستان کا ایک 30 مار خان سردار داؤد نے جب 60s میں حملہ کیا تھا نا باجوڑ میں، تو اگر ان میں سے کوئی بچا ہو تو پوچھنا کہ کیا حال ہوا تھا. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ خوارج جو ہیں، یہ ایک تو خوارج ہیں اور دوسرا یہ ان کے اندر قومیت کا تعصب بڑھا ہوا ہے. تو یہ جناب پاکستان کو تحت نحس کرنے کے پلان کے اوپر آئے ہیں. اب میں پھر یہ کہتا ہوں، یہ معاملہ تخت یا تختے کا ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں. ان کو تسلی ہے کہ پاکستان آپ کا کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ ان کو جو ہے ڈسٹرب کرتے رہو، ٹیررزم کرتے رہو ان کے. اب میں پھر وہیں آ رہا ہوں. دیکھیے چند دنوں بعد ہی کیا ہوا، اس وقت تو پاکستان نے کوئی ایئر حملہ نہیں کیا تھا اس کے اوپر، بلکہ پاکستانی تو مبارکیں بھیج رہے تھے طالبان کو کہ آپ کی حکومت آ گئی اور جہاد ہو گیا، فتح ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس نے ساری غلط فہمیاں پاکستانیوں کی دور کر دی. لیکن ہم ابھی بھی نہیں سمجھ رہے. اس نے کہا ہندوستان سے میں اپنی فوج تیار کرواؤں گا، وہ کیا وہ جو اس کا ملا عمر کا بیٹا ہے، یہ پھر بھی نہیں سمجھے. وہ حرام زادہ قادیانی کتا عمران خان گانڈو، وہ دیکھو جس دن طالبان آئے ہیں اس نے جناب وہ پتہ نہیں کتنے ٹرک گندم کے بھیجے. جیسے ہی انہوں نے بارڈر کراس کیا تو اس کے اوپر ظاہر ہے جھنڈے پاکستان کے لگے ہوئے تھے. طالبان کے آفیشلز کی موجودگی میں ان کے فوجیوں نے، طالبانوں نے پاکستان کے جھنڈے کو اتارا، اس کو اس کی تذلیل کی، بے حرمتی کی، اور ایک بھی طالب لیڈر نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے خلاف. البتہ یہ کہہ دیا کہ پاکستانیوں نے خراب گندم بھیجی ہے تو واپس کر دو، نہ کھاؤ. کھا بھی گئے. تو اصولاً طور پہ اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھن گے، ہوں بھی وہ نہیں سمجھ رہے گئے، عجب ہی نہیں سمجھ رہے. ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو اسی میں پوٹینشل ہیں کہ یہ جو دجالی قوتوں کا مقابلہ اور کسی میں نہیں ہے. سمپل از دس. کیونکہ یہ میلاد منانے والی قوم ہے، اور جو میلاد مناتے ہیں ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری رہتا ہے، خواہ یہاں پر کس مرضیوں کا ہولڈ ہے، یہاں پر جو ہے بہت کرپٹ مافیا کا بھی ہو سارے، لیکن اس کے باوجود پاکستان قائم ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے لوگ جس جوش و جذبے سے، عقیدت سے، محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت کمزور سے، لیکن ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں. یہی ایک ریزن ہے کہ پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے.
اوکے. تو یہاں خدا نخواستہ جس دن میلاد منانا بند ہو گیا خدا نخواستہ، تو اس دن آپ دیکھیے پاکستان بھی نہیں رہے گا، میرا دعویٰ ہے. نبی کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے. اور یہ طالبان یہ کیا جانے اسلام کیا ہے. اور انہوں نے تو جو صحابہ و تبع تابعین کا لشکر آیا تھا افغانستان میں، ان کے ساتھ مروت نہیں کی تھی، ان سے محبت نہیں کی تھی، ان کے خلاف جنگیں کی تھیں. جنگوں کے بعد جو ہے وہ جب شکست کھانے لگتے تھے تو وہ پیس ڈیل کر لیتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اندر پھر تیاری کرتے تھے، پھر حملہ. اور تانا ہمیں دیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. پہلے آپ تو بات جاؤ صحیح. اوے آپ مسلمان بنے ہو شکست کے بعد، جزیہ بچنے نہ دینا پڑے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اور ہم مسلمان بنے ہیں اللہ اولیاء کے فیض کے بعد، کوئی جنگ کے بعد نہیں، کوئی شکست کے بعد نہیں. اسی لیے آج بھی ہم اللہ اولیاء کا احترام کرتے ہیں. اور تم ہو کہ تم نے تو اپنے مزارات اللہ اولیاء کے بند کر دیے. کلام پڑھنے والے افغان مسلمانوں کو آپ نے شہید کر دیا ہے. تو دیکھو تمہارا حال کتنا برا ہوتا ہے. طالبان کی حکومت کے آتے ہی جیسے وہ میں بتایا کہ گندم بھیجی اور انہوں نے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی شروع کر دی، اور افغان گورنمنٹ نے یا طالبان گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر نہ معذرت کی، نہ ہی کوئی جو یہ کام انجام دینے والے تھے ان کو سزا دی. الٹا آنکھیں پاکستان کی طرف تھے. اس وقت بھی پاکستان کو سارا کچھ ختم کر کے ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ حرام زادہ کس کی انویٹیشن کے اوپر گیا؟ وہ فیض دلہ کھانڈو حرامی، بن بلائے مہمان کی طرح. یہ جان، یہ سمجھ کہ جناب امریکہ نے اس کو حکومت میں دی، لائے ہیں امریکنز. یہ اچھا وہ انٹیلیجنس کا افسر تھا یا کیا، بڑا مادر چوت جو بھی تھا، تو وہ یہ نہیں جان رہا کہ طالبان کی لیڈرشپ کی بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے گہرے روابط ہیں کن کے ساتھ؟ را کے ایجنٹوں کے ساتھ. اور یہ جناب اٹھ کے تو وہ کابل چلا گیا. کس لیے گیا بھائی؟ اور یار یہ دیکھو، کہتے ہیں کولوں کی دلالی میں منہ کالا. اور تم لوگ نہیں ان کو سمجھتے، نہ اپنا ریزرو انسان رہے، لو پروفائل رکھے. جی ٹھیک ہے، عزت کرو گے، عزت کرواؤ گے. ایک بار ہمیں سلام کرو گے، ہم آپ کو 2 بار کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے، کتا نہیں سمجھتے، اور آپ جہاز پکڑ کے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. کس لیے؟ یا تو تم نے کوئی پاکستان کے مفاد کے لیے، طالبان کے مفاد کوئی چیز کی ہو تو بندہ بتائے. صرف پوری دنیا کو بتانے کے جی فنڈامنٹلسٹ کے تو اصل جو پالن ہار ہیں یہ پاکستان ہے. حالانکہ امریکہ ان کو قطر اور یہ وہ، لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھنے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا، آج بھی طالبان تھوڑی سی وہ لچک دکھا دیں کہ او یہاں پھر دیکھو مولوی سے لے کے جرنیل تک کتنا اچھلے گا. اور طالبان تو ہمارے ہیں. وہ ایک حرام زادہ، وہ قادیانی، کیا نام ہے اس کا، جنرل بابر. تیری میں پہن تو کون ہونا انہوں نے اپنا بچہ کہنے والا؟ وہ اپنے پیو نو پیو نہیں مانتے تو خیر. تو یہ سارے بدنامی کے ٹیکے ہم خود لگوا رہے ہیں. یعنی ہم ان کے وہ پوائنیئر بننے کا جو ہیں بھی نہیں، وہ داغ اپنے ماتھے پہ سجا رہے ہیں، جنہوں نے آتے ہی
وہ ٹیلی ویژن توڑ دیے، وہ جناب عورتوں کو بند کر دیا، جنہوں نے بے ایسی یعنی اسلام کو جگ ہسائی کا مذہب ثابت کرنے کے لیے طالبان ہوں یا کوئی اور سلفی وغیرہ ہو، وہ دے آر آلویز دیئر ود دا ہیلپ آف دا زائنسٹس، کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے. اور کیا ہو گیا ہے بھائی، تم ہر دوسرے دن اٹھا کے تو عورتوں کو جو ہے گولیاں مار رہے ہو، سنسار کر رہے ہو، اور پوری ورلڈ میں دکھایا جا رہا ہے. شریعت کا تو معیار ہی کچھ اور ہے زنا کے اوپر، کہ جب تک دیکھا نا، جو اس کی ساری ڈیٹیل ہے. اب یہ لونڈے بازی کے اوپر انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کیا، کیونکہ ملا عمر خود پیسیفک اینڈ ایکٹیو گے تھا. تو یار یہ چیزیں جو ہیں کیا کہنا چاہیے اب، یہ چیزیں ایسے کرائسس ایکٹر نہیں ہوں گے تو اسلام جاگ ہسائی کا کیسے بن ہی نہیں سکتا ہے جی. وہ عورتوں کی وہ بند کر دو، تعلیم یہ کر دو، وہ کر دو. اور شریعت کا ان کا معیار دیکھو کہ ہیبت اللہ کو بتایا گیا کہ جی یہاں طالبان کے رینکس میں جو ہے وہ بدفعلی بہت زیادہ ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ نوخیز. تو اس نے اسلامی قانون کے اوپر عمل کرنے کی بجائے کیا کہا کہ جو 18 سال کے جو وہ ہیں، کیا بولتے ہیں، طالب بچے جو ہے وہ طالب کے رینکس میں نہ جائیں. اوکے، اور جب تک ان کی گنی داری نہیں آ جاتی تب تک طالبان کے رینکس میں نہ آئے. کیا شریعت یہ کہتی ہے؟ اور دسو وہ اوریا مقبول جان حرام زادہ گٹھو رام کہتا ہے کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی. شریعت کا کیا تقاضا ہے لونڈے بازی کے اوپر؟ دست تیری، لیکن میں تو کی دسیں گا، تو تے خود بدفعلی کرواندہ رہا ہمیں. تو یہ جگ ہسائی بنانے کے لیے ان کو جو ہے پاور میں لا رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس کو. پھر وہی بات ہے کہ یہ پاکستان کو مکمل طور پہ ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر انٹرنیشنل خوارج کا وہاں جمع ہو رہا ہے. ان کو ہر قسم کے ویپن لیٹسٹ ہر چیز کر کے، تو وہ امیجیٹ ان کا ہدف یہ ہے کہ چلو کم از کم پاکستان کا جو مین سٹریم ہے اس کے اوپر طالبان کی پینیٹریشن ہو جائے، قبضہ ہو جائے. پھر ہم کہیں گے کہ جی آپ کے اس جو اٹامک کیا کہتے ہیں ایسٹس جو ہیں وہ تو فنڈامنٹلسٹوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں. سو لیٹ اس ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو ود یور ایفرٹس. تو دوسری طرف یہ جی واہ خان کا بھی میں بتا رہا ہوں بابے ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ بہت عرصے سے جو ہے امریکنز جب سوویٹس بھی وہاں تھے تو ہندوستان کی پالیسی یہی تھی کہ یہاں پر ہمارے بیس بنا دیے جائیں. سوویٹس نے بھی ایک زمانے میں کوشش کی تھی کہ یہاں وہ ہمارے وہ بن جائیں، لیکن کیونکہ چائنا بالکل نزدیک تھا اور وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا تو انہوں نے وڈرو اس لیے کر لیا کہ یہ نہ ہو کہ چترال اور ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ امریکن بیسز بن جائیں اور ہمارے لیے ان کی بارڈرز جو ہیں وہ بالکل نزدیک آ جائیں. جو اس وقت تو تاجکستان سوویت کا حصہ تھا نا، تو وہ پھر انہوں نے وڈرا کر. لیکن ہندوستان کی آج بھی یہی کوشش ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے تاجکستان میں اپنے ملٹری بیسز بنائے، کیونکہ وہ بڑا حساس ایریا ہے. کہ یہ کیونکہ اب ہندوستان جو ہے سنیں ہندوستان جو ہے وہ ویسٹ کا الائی ہے. اوکے، تو اس کی دشمنی جو ہے، اس کا ڈسپیوٹ جو ہے، یعنی زمینی ڈسپیوٹ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ چائنا کے ساتھ. اوکے، تو وہ یقیناً ویسٹرن پاور تو بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں چائنا کے مقابلے میں اس
فوج کو لا رہے ہیں، اس نیشن کو لا رہے ہیں جو کبھی بھی اپنے ملک کا خود ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ہسٹوریکلی جو آیا انہوں نے مارا. آج ان کے پاس ایٹم بم بھی آ گیا تو ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جناب انویڈرز کو روک سکیں گے. ہسٹری یہی ہے، چاہے ان کے پاس کتنے بھی ویپن ہو، کچھ ہو جائیں. اوکے، تو یہ ایک جوا کھیل رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے امریکن. تو یہ وہی ایک پلان ہے کہ جناب ہم آزاد کشمیر کی وہ اوپر والا ٹیریٹری جو ہے وہ کسی طریقے سے قبضہ کر لیں، جس کا عمران خان قادیانی کے وقت میں وہ عملی طور پہ بہت کچھ کر رہے تھے اس کے اوپر، کہ بھئی پھر ہم واہ خان تک پہنچ جائیں. اور جب واہ خان تک پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمارے مضبوط بیسز ہو جائیں گے جو چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک دیوانے کا خواب ہے. ہندوستان کبھی بھی اس کیپیسٹی میں نہیں رہے گا، نہ ہے. تو اس لیے لیکن کوشش ان کی جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ ود چائنیز نے بھی ریئلائز کر لیا کہ اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ وہ جناب یہاں ہندوستان اپنے بیسز بنانا چاہتا ہے. ہندوستان کے بیسز سے مراد یہ ہے کہ امریکنز وغیرہ بھی پھر وہاں آ جائیں گے اور پھر سوویٹس اور یا رشیا اور چائنا کے بالکل اوپر آ جائیں گے. اور یہی ایک منصوبہ ہے اور یہی اسی چیز کو لے کر یہ ملا عمر اور یہ اس کے طالبان وغیرہ جو دین فروش ہیں، جو خوارج ہیں، جو میں شرط سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کتنے طالبان ہیں. لاؤ تو سے ان سے ذرا پوچھو، کلمہ تو سناؤ پہلے، پورے 2 کلمے تو سناؤ نا. شریعت بعد میں نافذ کر لینا، پہلے آؤ تو صحیح. تو یہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا. بابا امن ہو اچھی بات ہے، خون خرابہ خیر یہ تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن بہرحال اور تو لوگ ہیں جو بیچارے انوسینٹ مارے جاتے ہیں. یہ وہ تو جنگوں میں یہی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر آپ آج آہنی ہاتھوں سے ان کو نہیں دبائیں گے نا تو یہ اور شیر ہو جائیں گے. ٹائم دیکھیے، ہم سے تو وہ نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں جیسے بتا رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کی فوج آئی تھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا تھا، کہتے تھے پیس، بعد میں جنگ. آپ کے ساتھ جن آپ کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں، ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے. تو یہی ہوگا کہ اگر یہ بھی مان جائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پیش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر یہ آئیں گے، پھر تیاری کر کے آئیں گے، یہ نہیں رکیں گے. یہ ہسٹری ہے بابا، ہسٹری ہے. وہ ایک وقت تو بتا دو یار، ایک دن تو بتا دو کہ افغانستان سے کبھی خیر سگالی اور امن اور یہ نہیں ہوا، نہ ہوگا. وہ ایک ہی نیت رکھتے ہیں کہ ہر صورت پاکستان کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے وہ کیونکہ وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے، اتنی کیا کہتے ہیں ملٹری مائٹ نہیں ہے. اگر ہوتی تو وہ ضرور اور ضرور کب کا انہوں نے یہ شروع کر دیا ہونا تھا. ابھی یہی ہے کہ راستہ بنا رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں، پھر وہ کیا بولتے ہیں صوبائیت اور کیا لسانیت اور قومیت، کہ ہم سارے لار بار ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. یہ اس کو بھی اتنا زیادہ فروغ دے رہے ہیں، اتنا زیادہ فروغ، حتیٰ کہ ملٹری کے اندر جو پٹھان فوجی ہیں ان کو یہ اپروچ کر رہے ہیں. اوکے، ہر صورت میں پاکستان کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہوں گے. یار یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کوئی ایئر فورس کوئی یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. اوکے، ایک دن حملہ کر کے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد دس از ناٹ دا سولوشن آف. اب اس نے کہہ دیا نا بحر ہند میں آپ کو پھینک آئیں گے تو آپ بھی کہہ دو کہ ہم آپ کو پامیر کے جو پہاڑے ہیں وہاں پر پھینک دیں گے، کہہ دو اور اس کے لیے پھر فل فلیج. اچھا بحر ہند میں پھینکنا ہے تو فل فلیج اٹیک کرو پھر.
لاؤ جتنے بھی تمہارے ٹینک ہیں، لاؤ جتنے بھی تمہارے دہشت گرد ہیں، کتنے ایٹم بم میں تمہارے پاس لے کے آؤ پھر یار. تم تو اتنی نفرت کرتے ہو. جب امریکن وہاں تھے آپ نے للیں لی ہیں امریکنز کی کہ خدا کا واسطہ پاکستان کو تباہ کر دو خدا کے لیے. اب وہ بھی اگرچہ اسی نیت سے آئے تھے لیکن اللہ کی ذات بچانے والی ہوتی ہے. اب اللہ سے لڑو گے؟ تو یہ کوئی چاند ایک جرنیلوں کی بات نہیں ہے. ہاں اگر صرف مسئلہ یہ ہوتا کہ آپ جرنیلوں کے خلاف ہیں تو میں کہتا، میں تو جانتا ہوں کہ آپ ہر پاکستانی سے نفرت کرتے ہیں، ہر پاکستانی سے. تو یہ ایسے جرنیل کا بہانہ نہ بناؤ. اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنے دیدہ دلیر ہو کے کیسے کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ جناب علی ان کو پوری گارنٹی ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی بہت بڑا حملہ بھی کر دیا، فل سکیل وار بھی آپ پر لاگو کر دی، تو ادھر ہم مشرق سے ہندوستان کو کہیں گے کہ وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کروا کے وہ کہے گا کہ جی پاکستان نے ٹیررزم شروع کر دیا ہے، پاکستان سے آ رہے ہیں، ہم یہاں پر بم ماریں گے اور کیا کہتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی بارڈر کے اوپر زبردست قسم کی گولہ باری اور کوئی جنگی کیفیت پیدا کر دیں گے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ آپ سے دباؤ کم کر کے ہم ادھر آ جائے گا، ڈیفینسو ہو جائیں گے، یہ کر لیں گے. آپ اپنا کام کرتے رہو، یہ گارنٹی ہے ان کو. اب خوارج، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے مشرکوں کی مدد کریں گے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی، آج سے میرے خیال میں 2-3 سال پہلے میں نے اپنی ولاگ میں کہا تھا کہ وہ بارڈر ایریا کے اوپر بنکرز بنا رہے ہیں ہندوستان کی مدد سے. میں نے کہا تھا کہ جناب وہ وہاں پر افغانستان کے ایریاز میں، کابل میں ایک جاسوس آئے ہوئے ہیں ہندوستان کے، جیسے ہی ان کی حکومت آئی ہے. اگرچہ اشرف غنی کے وقت میں بھی تھے، اوکے، حامد کرزئی کے وقت میں بھی تھے، وہاں ہندوستان کے فوجی آ کے کیا کچھ کرتے رہے ہیں، لوکل لڑکیوں سے شادی کر کے ٹائم بینگ بھاگتے رہے ہیں. پھر میں یہی کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 55 لوگوں کو ہم مار دیا، ہم نے انتقام کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دیا. اچھا 55 وہ بھی جو ہے یعنی نیشنل وائز پاکستان کے وزیری ہیں، ٹھیک ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں کوئی افغان باشندہ نہیں مارا، وہ تو صرف وزیری جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی ادھر تو ان کو مارا. 50 300 یہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے 300 مار دیے، اس سے بدلہ نہیں لیا تم نے. وہ تو افغان تھے، وہ وزیری نہیں تھے. ہر دوسرے تیسرے دن ایرانیوں نے تن کے رکھا ہوا ہے، کبھی ان کو دریا میں پھینک کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں، درجنوں افغانوں کو مار دیتے ہیں، جو غلط ہے. نہیں، ہمیں تو کسی کی موت کے اوپر کسی کا جو ہے وہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ تو کوئی خوشی نہیں ہے. لیکن کبھی ایران کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا ہے؟ ایران کے خلاف یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں وہ خلیج فارس میں پھینکیں گے؟ کہہ کے تو دیکھیں. یہ تو پاکستان ہے برداشت کر رہا ہے. تو بہرحال یہ فیکٹس سب کے سامنے ہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے اٹ از ناؤ اور نیور. اگر یہ ٹائم گزر گیا نا تو سمجھ لو 1-2 سال کے بعد جو آپ کا یہ حال کریں گے پوری مزید تیاری کے ساتھ، نہ تو بلوچستان سے یہ ٹیررزم، بلوچیوں کو بھی یہ مدد کر رہے ہیں، یہ جناب نسل پرستی کے رجحانات کو کہ پاکستان یعنی پنجابی اور یہ اور وہ، ان کو یہاں تک یہ تک نہیں معلوم کہ تاریخی طور پر ہمیشہ پنجاب جو ہے وہ پشتونوں کا دوسرا گھر رہا ہے. کروڑوں پشتون نسل جو ہے پنجاب کے اندر آباد ہے. کیا دورانی ہے، کیا ابدالی ہیں، کیا شیروانی ہیں، کیا کچھ.
یہ وہ لوگ ہیں جو ابدالی کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ آئے تو جنگوں کے بعد دے ڈیسائیڈڈ ٹو ریمین ان انڈیا. اوکے, آج ان کی نسلیں ہیں کہ پشتون نسل ہے تو وہ آج وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہمارا تعلق ہے. تو جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جنگیں ونگیں کی وہ تو اصل تو وہ یہیں رہ گئے, باقی جو پھوکے شوکے تھے وہ واپس چلے گئے. جس کی ایک نمونہ آپ, وہ کیا نام ہے اس کا, جنرل مبین کو بھی دیکھ سکتے ہیں, ملا یعقوب کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کیا نام ہے ستانک زئی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ وڈکے کا رسیا, وہ جو کہا کرتا تھا کیا, ٹولو نہ جہان کے یو شے وجود نہ لاری, یو شے وجود لاری دے آغا مادہ دے. جو یہی کہتے تھے نا کمیونسٹ, گڈکے کے دو لگا کر, کیا کہ پورے کائنات میں کسی اور چیز کا وجود نہیں ہے, صرف ایک چیز کا وجود ہے اور وہ ہے مادہ. آج ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے مولوی بن کے یہ خلقی, یہ پرچمی, یہ جو بھی شاونسٹ ہیں, یہ آج وہ طالبان کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں, اور ان میں بے شمار قادیانی ہیں, بے شمار قادیانی ہیں. اینڈ اگین آئی مسٹ سے کہ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ حقانی بھی قادیانی ہیں. اوکے, تو بہت سارے جو ایک زمانے میں جو ہسٹری ہے کہ ان کی کیا بولتے ہیں قادیانیوں کی, اس سے بہت سارے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ بہت سارے غلزئی جو ہیں جو کنورٹ بھی ہو گئے تھے اس میں کیا نام ہے قادیانیت میں, اور وہ مختلف علاقوں میں جا کے آباد کروا دیے تھے قادیانیوں نے, جو جس میں موسٹ لائک ہو سکتا ہے کہ یہ ملا عمر فیملی بھی غلزئی قادیانی ہو, وی ڈونٹ نو فار شیور, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. تو یہاں خوست میں منصور اجاز کھلا پھرا کرتا تھا. اوکے, طالبان نے اس کے اوپر کیوں نہیں خود کا حملے کیے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو واہ خان کا واویلا ڈالا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے بڑا پلان یہی تھا, یا ابھی بھی ہے, کہ وہ کشمیر کا کوئی علاقہ قبضہ کر کے تو ہم ڈائریکٹ واہ خان تک پہنچیں اور وہاں اپنے بیسز بنا لیں. خام خیالیہ ہندوستان کی چینی جو ہے وہ تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو وہاں پر. پاکستان کو ایک طرف رکھو, وہ نہیں چھوڑیں گے ہندوستان کو. تو ایسے انویسٹ کر رہے ہیں ہندوستانی, جاؤ اپنے ملک میں ٹوائلٹ وغیرہ بناؤ, تمہیں طالبان کو کیا اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہو, کچھ نہیں ہونا. تو کیونکہ یہاں آپ کسی جس فورس کے ساتھ سینگ پھنسا رہے ہیں نا, وہ فورس فیض کی ہے, ایٹم کی نہیں ہے. اور جس ہستی کا فیض ہے وہ میں نے نام بتا دیا ہوا ہے, ملا عمر ہو, ملا یعقوب ہو, کوئی بھی ہو, یہ جو ہے کچھ نہیں ہے. یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا. لیکن ان کو اس سے غرض نہیں افغانستان کا نقصان ہوتا کہ نہیں, کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں بس. اور پھر ان کا تعصب پورا ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کو, یار آپ اندازہ لگائیں اس قوم کی مینٹیلٹی کا کہ کیا ہو رہا ہے. دو دھماکے میں اگر 50-60 پاکستانی غریب لوگ مارے جا رہے ہیں تو ان کی سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں, وہ شکر منا رہے ہیں کہ یہ مارے گئے ہیں, اور دعا کر رہے ہیں اگلے دھماکے میں 200 مرے. ہندوستان کے لوگ تو ایسا نہیں کرتے, اسرائیلی ایسا نہیں کرتے.
اور آج ہم کہیں کہ جی یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ طالبان بہت خطرناک ہیں. دیکھیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی طالبان کی حکومت آئی ہے، لوگوں کی اگر شارٹ میموری ہے تو میں کیا کروں، جب بھی ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو رواج دیا ہے. جیسے میں پہلے بتاتا رہا ہوں، انہوں نے مین سٹریم پاکستان کے اندر، اس کے علاوہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے 90s میں بھی کرم کے اندر جو ہے فرقہ واریت کو ہوا دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسائیڈ پاکستان لاہور اور ادھر ادھر شیعہ کی کلنگ اور یہ فرقہ واریت کے اوپر. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی انہوں نے ایسے کیا تھا، اب بھی ایسا کر رہے ہیں. سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے، باتوں سے کرنا ہے یا لاتوں سے کرنا ہے.